کچھ احباب نے سمندر کے وہ جو پانی کا کریلا بہہ رہا تھا اس کے کنارے بیٹھ کے قرآن خوانی شروع کر دی، اور اسی ایک کلپ میں دکھایا گیا کہ جو پانی کا کریلا آ رہا ہے اس ریلے کی نظر ایک بکرے کا بچہ ذبح کر کے اور اس پانی میں پھینکا گیا، کسی نے بڑا جانور پھینکا، اپنی استطاعت کے مطابق کیا۔ یہ تمام ٹوٹکے ان لوگوں نے یہ حربے اس لیے استعمال کیے کہ یہ جو عذاب الہی ہے اس کو روکا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری قربانی یا صدقہ اللہ کے حضور مقبول ہو جائے اور یہ بارشوں کا سلسلہ تھام جائے یا سیلابی ریلوں کا سلسلہ تھام جائے۔ اگر آپ احباب میڈیا سے تک آپ کی رسائی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی عام سیلاب نہیں ہے، وہ پتھروں کا سیلاب ہے، ٹنوں وزنی پتھر جو کسی بھی ایک گھر کو مسمار کرنے کے لیے کافی ہیں، ان ٹنوں بھاری پتھروں کا سیلاب آتا ہے، اور اس کے آگے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ تو جب یہ کلپ میرے نظروں کے سامنے سے گزرا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں کہ قرآن خوانی کا عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ذبیح کر رہے ہیں، تو کیا اس سے اللہ کے اس عذاب کو روکنا ممکن ہو سکے گا؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ یہ معاملات قرآن خوانی سے نہیں رکیں گے، نہ ہی یہ آپ جانوروں کو ذبح کر کے اس دریا میں ڈالیں گے یا اس ندی نالے میں ڈالیں گے یا پانی کے تیز بہاؤ میں ڈالیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ کا یہ عذاب ٹال جائے۔ یہ جو اکثر دور حاضر کے مولوی حضرات اکثر و بیشتر ایک آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں نا، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اب وہ اس آیہ مبارکہ کو اولیاء اللہ کی نفی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں تو پھر آپ کو اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو اس پوری آیہ مبارکہ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ صرف 15 سے 20% حصہ پڑھ کے نہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ پوری آیہ مبارکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے، مجھے لے کر، میرے دین کو لے کر جو خرافات اور جو معاملات اس کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، وہ یہ جان لے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہاں پر بیٹھ کے قرآن خوانی کر رہے ہیں یا جو لوگ وہاں پر ذبیحہ ڈال رہے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ اگر اندر کا گند موجود ہے تو آپ جتنے مرضی وہاں پر قرآن پڑھیں، اس سیلاب نے، اس بارشی صورتحال نے نہیں رکنا، اللہ کا یہ عذاب نہیں جائے گا۔ اگر آپ نے کل اس عذاب کے ٹلتے ہی آپ نے پھر گراں فروشی کرنی ہے، پھر ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، پھر مارا ماری کرنی ہے، پھر ناپ تول میں کمی کرنی ہے، پھر دوسروں کا حق مارنا ہے، پھر یتیموں کا حق سلب کرنا ہے، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ آپ بے شک قرآن پڑھتے رہ جائیں، پھر آپ یہ جان لیں آپ بے شک اپنی قیمتی چیزوں کا نذرانہ اس پانی کی نظر کرتے رہیں، اللہ کے اس عذاب نے نہیں ٹلنا۔ اس کو ٹالنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ جو وہاں کے باسی ہیں اگر وہ صدق کے دل سے توبہ کریں۔ اور میں چونکہ اس علاقے سے واقف نہیں تھا تو میرے ذہن میں تھا، چونکہ وہ ایک اس سائڈ کا علاقہ ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ وہاں کے لوگ صاف لوگ ہوں گے، ان کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو عام معاشرے میں جو ماڈرن علاقوں میں گند پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا شاید وہاں پر وہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن ایک صاحب جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسی بات نہیں ہے، آپ سوات کے علاقے، منگورا کے علاقے یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بیلٹ ہے، کہتا ہے وہاں پر جتنے بھی آپ کو ہوٹل ملیں گے، جتنے بھی دیگر معاملات ملیں گے، وہ قہبہ خانوں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ وہاں پر عیاشی کا مکمل سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں، سیاح کے طور پہ جاتے ہیں، سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں، ان کو عیاشی کے لیے ہر سہولت میسر کی جاتی ہے۔ یہ میری باتیں میری علم میں نہیں تھی، کیونکہ میرا اس علاقے میں کبھی آنا جانا نہیں ہوا، نہ کبھی میں وہاں پر رہا۔ تو جب یہ چیز مجھے اس شخص نے بتائی تو میں نے، جن صاحب نے سوال کیا تھا، میرے پاس ان کے سوال کا جواب آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ قطعاً اللہ کا عذاب فرو نہیں ہوگا جب تک اپنے اندر کو صاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کا اندر گندا ہے، اسی طرح پلید ہے، تو پھر آپ بے شک ذبیحے کرتے رہیں، بے شک قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں،
جب تک قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اللہ کا عذاب فرو نہیں ہوگا.